بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم وعلم من البیان ما لم نعلم۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے اس بات پر کہ اس نے جو انعام فرمایا، وعلم من البیان ما لم نعلم، اور وہ بیان سکھایا جو ہم نہیں جانتے تھے۔ یہاں سے شارح ایک سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ آیا علی ما انعم، تو ما تو کلمہ عامہ میں سے ہے، تو تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ان چیزوں کی بنیاد پر جو اس نے انعام کیا۔ تو ما عام ہے، تو جتنے انعامات ہیں سب اس میں آ گئے۔ جتنے انعامات ہیں، خواہ علم بیان والا انعام ہو کہ علم معانی والا انعام ہو کہ تفسیر کلام، جتنے بھی علوم و فنون یا اور دیگر انعامات ہیں سب اس میں شامل ہیں۔ تو سب جب اس میں شامل ہے تو الگ سے بیان کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں تو سب آ گئے نا، تو بیان کو الگ سے کیوں ذکر کیا؟ سمجھ گئے؟ یہ ہے سوال۔ تو جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دوبارہ بیان کو الگ سے ذکر کرنے کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جو بھی مصنف ہوتا ہے اپنے خطبے میں کوئی ایسا لفظ لاتے ہیں وہ جس سے براعت استحلال کا حصول ہو جائے۔ سمجھ گئے؟ تو عام کے بعد یہ خاص کو مصنف لائے ہیں اسی براعت استحلال کے حصول کے لیے۔ سمجھ گئے؟ براعت استحلال کیا ہے؟ یعنی اپنے خطبے میں کوئی ایسا لفظ ذکر کرنا جس کے ذریعے آگے آنے والے مقصد کی طرف اشارہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں براعت استحلال۔ تو عام کے بعد خاص بیان کو ذکر کر کے یہ بتایا کہ آگے جو مقصد آ رہا ہے وہ مقصد میں ایک مقصد علم بیان بھی ہے۔ جس طرح معنی بیان کریں گے اسی طرح علم بیان بھی بیان کریں گے۔ تو لفظ بیان کے ذریعے براعت استحلال کا حصول ہو رہا ہے۔ سمجھ گئے؟ یعنی علم بیان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو ایک وجہ عام کے بعد خاص بیان کو ذکر کرنے کی براعت استحلال کا حصول۔ دوسری وجہ رعایت سجع ہے۔ کیا ہے؟ یعنی ایک طرح کے وزن آئے، جیسے ادھر آیا علی ما انعم، تو ادھر آیا ما لم نعلم، سیم وزن ہے نا، آخر میں میم ساکن، اس سے پہلے زبر۔ سمجھ گئے؟ اس رعایت سجا کی وجہ سے پھر خاص کو ذکر کیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، دیکھیے وعلم من عطف الخاص، یہ خاص کا عطف کرنا ہے علی العام، عام پر، حالانکہ عام کے ذکر میں خاص بھی شامل تھا۔ کیوں ایسا کیا؟ رعایتاً لبراعت الاستحلال، براعت استحلال کی رعایت کے لیے، تاکہ یہ حاصل ہو جائے۔ براعت استحلال کا مطلب سمجھ گئے نا؟ خطبے میں ایسا لفظ لانا جس سے آگے آنے والے مقصد کی طرف اشارہ ہو جائے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عام کے بعد جب خاص لاتے ہیں تو اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ جیسے قرآن مقدس میں آیا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی پابندی کرو۔ تو نمازوں میں یہ صلاۃ وسطیٰ تھی کہ نہیں تھی؟ تھی نا؟ پھر الگ سے صلاۃ وسطیٰ کا ذکر کیوں آیا؟ یہ بتانے کے لیے
کہ دیگر نمازوں کے مقابل میں صلاۃ وسطیٰ کی اہمیت زیادہ ہے، اس کی فضیلت۔ تو عام کے بعد خاص کا ذکر قرآن پاک میں جو ہوا ہے اس خاص کی فضیلت کو بتانے کے لیے، تو ٹھیک اسی طرح ما انعم میں یہ سب داخل تھے، عام تھا وہ، اس عام کے بعد خاص بیان کا ذکر کر کے اس خاص جو بیان علم بیان ہے اس کی فضیلت پر آپ کو آگاہ کرنا ہے، اس کی فضیلت پر آگاہ کرنا ہے، اس لیے عام کے بعد خاص کا ذکر۔ وَتَنبِيهًا عَلَى فَضِيلَةِ نِعْمَةِ الْبَيَانِ، اور نعمت بیان کی فضیلت پر تنبیہ کرنے کے لیے۔ تو یہ دو وجہ ہوئی، ایک وجہ برات استدلال، دوسری وجہ علم بیان کی فضیلت پر تنبیہ کرنا، سمجھ گئے؟ ان دو وجوہات کی بنیاد پر عام کے بعد خاص کو لایا۔ من البیان، یہ من البیان جو ہے من بیانیہ ہے، کا بیان، یہ لفظ من البیان جو آیا ہے یہ بیان ہے ما لم نعلم میں ما کا، جو نہیں جانتے تھے۔ یہ تو مجمل ہے نا، کیا کیا نہیں جانتے تھے، سمجھ گئے؟ تو مجمل کا یہ من البیان بیان ہے، اجمال کے لیے بیان کی ضرورت ہے، نہیں تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب ایک سوال ہے، عام طور پر سسٹم یہ ہے کہ بات گفتگو جب ہوتی ہے، کوئی کلام جب پیش کیا جاتا ہے تو جو مجمل ہوتا ہے اس کو پہلے لایا جاتا ہے، جو مجمل ہوتا ہے، اور پھر بیان بعد میں آتا ہے، بیان بعد میں آتا ہے، سمجھ گئے؟ لیکن یہاں الٹا ہو گیا، معلم نعلم یہ مجمل ہے، اب من البیان یہ بیان ہے، بیان پہلے مجمل بعد میں۔ جب بیانے پہلے ہیں تو پھر مجمل کی ضرورت ہے، مجمل میں گفتگو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس کی تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے تو بیان لایا جاتا ہے، اور یہاں بیان ہی پہلے لے کے آ گیا، تو ایسا کیوں ہوا؟ بیان تو بعد میں آتا ہے، یہاں پہلے کیسے آ گیا؟ تو جواب دہ ہے کہ ہاں بیان تو بعد ہی میں آتا ہے، لیکن یہاں لفظ میں خالی پہلے کر دیا گیا ہے رعایت سجا کے لیے۔ اگر یوں کہتا وَعَلَّمَ مَا لَمْ نَعْلَمْ مِنَ الْبَيَانِ، اگر یہ عبارت کر دیتا تو ادھر جو علامہ انعم میم ساکن اس سے پہلے زبر ہے، اس وزن پر اختتام نہیں ہو پاتا، سمجھ گئے؟ تو رعایت سجا نہیں ہو پاتی، تو سجا کی رعایت کے لیے بیان کو پہلے لا دیا اور مجمل کو بعد میں، حالانکہ مجمل کو پہلے ہونا چاہیے تھا، سمجھ گئے؟ تو یہاں جو الٹا کیا گیا ہے یہ صرف رعایت سجا کے لیے۔ قدم، بیان کو مقدم کر دیا، کیوں؟ رعایتاً للسجا، رعایت سجا کے لیے۔ آ گیا سمجھ میں؟ تو بیان سکھایا، بیان کہتے کس کو ہیں؟ تو بیان کہتے ہیں اس واضح گفتگو کو، اس واضح کلام کو جو انسان کے ما فی الضمیر کو واضح کر سکے، اس صاف ستھری گفتگو جو انسان کے ما فی الضمیر کو، دل میں جو کچھ ہے اس کو جو واضح کرے، اس گفتگو کو کہتے ہیں بیان۔ اور اگر گفتگو ایسی ہو رہی ہے کہ ما فی الضمیر کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کہنا کیا چاہ رہا ہے یہ، تو وہ گفتگو بیان نہیں کہلائے گی۔ بیان کہلانے کا حق کوئی بھی گفتگو اسی وقت رکھتی ہے جب اس کے ذریعے مطلب صاف صاف سمجھ میں آ جائے۔ دو دو چار سمجھ میں آتا ہے نا، جس طرح دو دو چار سمجھنے میں کسی کو دقت نہیں، اسی طرح جس گفتگو سے بات مکمل واضح ہو جائے، مراد مکمل واضح ہو جائے، اس کو بیان کہتے ہیں، سمجھ گیا؟ تو کہہ رہا ہے والبیان والمنطق الفصیح، منطق بمعنی منطق ہے یہاں، بیان وہ صاف گفتگو ہے، المعرب عما فی الضمیر، جو ظاہر واضح کرنے والی ہو اس کو جو ضمیر کے اندر ہے، جو دل میں ہے۔ والصلاة علی سیدنا محمد خیر من نطق بالصواب،
اور درود کاملہ نازل ہو ہمارے سردار محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو بہتر ہیں درست بولنے والوں میں سے، درست بولنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ وَأَفْضَلِ مَنْ أُوتِيَ الْحِكْمَةَ، اور جنہیں حکمت عطا ہوئی ہے ان میں سب سے افضل ہے۔ مراد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا علم شریعت۔ کیا مراد ہے؟ کہیا علم الشرائع، حکمت سے مراد علم الشریعت ہے۔ حکمت کا اصلی معنی کیا ہے؟ تو لوگ کچھ کا کچھ بتاتے ہیں، لیکن حکمت کہتے کس کو ہیں؟ تو ایک تو علم شریعت کو کہتے ہیں، اور حکمت ہر اس کلام کو کہتے ہیں جو بات برحق ہو، جو بات کیا ہو؟ جو حق کے موافق ہو، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ ہاں، لوگ سمجھتے کم ہیں اور بیان کو زیادہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت سے بات کرو۔ تو حکمت کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ساری باتیں مت بولو، تھوڑا مسئلہ کچھ بگڑ سکتا ہے، یہاں دوسرے لوگ ہیں، ارے تو یہی حکمت ہے؟ حق کو چھپاؤ، حق چھپانے کو حکمت کہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو حکمت کا معنی یہ بیان کرنے لگے ہیں۔ ارے وہ ایسی تقریریں کرتا ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے حکمت سے باتیں کرو۔ حکمت کا مطلب کیا ہے؟ حکمت کا مطلب سن، وَكُلُّ كَلَامٍ وَافَقَ الْحَقَّ، ہر وہ کلام جو حق کے موافق ہو وہ حکمت ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، مصلحت الگ چیز ہے۔ مصلحت کا مطلب موقع محل کو سمجھنا، موقع محل کو، ہاں۔ حکمت حق گوئی ہی کا نام ہے۔ حکمت کیا ہے؟ ہاں، یعنی حق گوئی اور اچھی گفتگو کے ذریعے لوگوں کو تم اللہ کی طرف بلاؤ۔ سمجھ میں آئی؟ بہرحال حکمت کے یہ دونوں معنی آتے ہیں، یہ دونوں مرادیں ہو سکتی ہے، علم شریعت اور وہ کلام جو حق کے موافق ہو۔ اب ایک سوال ہے اور اس کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے من اوتی الحکمہ، جنہیں حکمت دی گئی، حکمت دینے والا کون؟ حکمت دینے والا کا ذکر یہاں کیوں نہیں ہوا؟ سمجھ گئے؟ وہ ذکر کر دینا چاہیے تھا۔ تو شارح فرماتے ہیں کہ چونکہ مصنف کے نزدیک حکمت دینے والا متعین ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہر مسلمان کے نزدیک حکمت عطا کرنے والا متعین ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ چونکہ یہ فعل صرف اللہ ہی کی شان ہے، اس فعل کو انجام دینا، اس کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو جب فاعل کا متعین ہونا سب کو معلوم ہے تو یہاں فاعل کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ اس لیے یہاں فاعل کو ذکر نہیں کیے، چونکہ فاعل آلریڈی متعین ہے۔ ترکا فاعل الایتاء، اور مصنف نے عطا کرنے والے، یعنی عطا کا جو فاعل ہے اس کو ترک کر دیا۔ کیوں؟ کَلِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا اللَّهُ، اس لیے کہ اس فعل کو انجام دینے کی صلاحیت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں رکھتا، کسی کے بس میں نہیں ہے۔ تو گویا کہ فاعل متعین ہے، اس لیے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وفصل الخطاب، یعنی درود کاملہ نازل ہو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درست بولنے والوں میں سب سے بہتر، حکمت جنہیں عطا ہوئی ہے ان میں سب سے افضل، اور مفصل خطاب جنہیں ملا ہے ان میں سب سے افضل، یعنی حکمت اور فصل خطاب جن کو عطا ہوا ہے نا ان میں سب سے افضل۔ فصل خطاب
فصل خطاب کہتے ہیں الخطاب المفصول البین الذی یتبینہ من یخاطب بہ۔ فصل خطاب کس کو کہتے ہیں؟ کہ فصل خطاب اس واضح گفتگو کو کہتے ہیں کہ مخاطب کے سامنے پیش کیا جائے تو مخاطب کو بھی لگے کہ یہ گفتگو واقع واضح ہے، یہ گفتگو واقع ہے، یعنی مخاطب جس کو واضح سمجھ پائے، مخاطب جس کو واضح پائے، اسی گفتگو کو فصل خطاب یا خطاب مفصول کہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ وہی مراد ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے جب بھی خطاب فرماتے تھے تو وہ اس کو واضح سمجھتے تھے، یا مراد اس سے قرآن پاک ہے کہ قرآن پاک فصل خطاب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن اللہ کے نبی پر نازل کیا تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ قرآن سمجھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ مصطفیٰ کریم اس خطاب یعنی قرآن پاک کو واضح پائے۔ سمجھ گیا؟ ہاں، تو فصل خطاب کا مطلب یہی ہے کہ جس کے سامنے آپ پیش کرو تو آپ کا مخاطب آپ کی گفتگو کو واضح پائے، تو اس کا مطلب آپ کا خطاب فصل والا ہے۔ الخطاب المفصول، مفصول خطاب یعنی البین الذی، ایسا واضح کہ یتبینہ ما یخاطب بہ، جس کو واضح پاتا ہے وہ جس کو خطاب کیا جاتا ہے، ولا یلتبس علیہ، اس پر التباس نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو ہم تو یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں آیات مقطعات کا کیا معنی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سمجھ رہے تھے۔ سمجھ گئے؟ کسی آیت کے سمجھنے میں آپ کو التباس نہیں تھا، تو یہ فصل خطاب آپ کو عطا ہوا۔ آگے دیکھ، یا تو یہ معنی ہے فصل خطاب کا، یا فصل خطاب کا معنی یہ ہے جو حق اور باطل کے درمیان فاصلہ کرنے والا ہو، ایسی گفتگو کو فصل خطاب کہتے ہیں۔ اول خطاب الفاصل بین الحق والباطل، یا فصل خطاب سے مراد وہ خطاب جو حق و باطل کے درمیان فاصلہ کرنے والا۔ تو درود کاملہ نازل ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آلہ، اور آپ کی آل پر۔ آل کی اصل اہل ہے، اصل ہو اہل۔ اہل کیسے ہیں؟ کہ اس لیے کہ جب اس کی تصغیر لاتے ہیں تو اہیل آتی ہے، تصغیر کیا آتی ہے؟ اور اہیل میں جو چھپے ہوئے حروف ہوتے ہیں نا وہ سب کے سب نکل آتے ہیں، چھپے ہوئے جتنے حروف ہوتے ہیں وہ سب کے سب نکل آتے ہیں، ایکسٹرا بھی نہیں آتے، یاد رکھنا، ایکسٹرا اصلی حروف جتنے چھپے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ تو آل کی جب تصغیر لاتے ہیں تو اہیل آ رہی ہے، یہ ہا کہاں سے آ گئی؟ چونکہ تصغیر میں حروف اصلی آتے ہیں، تو تصغیر میں ہا ہے، اس کا مطلب ہا اصل میں ہے، تو اصل میں اہل رہا ہوگا، تبھی تو تصغیر اہل آ رہی ہے۔ تو اہل تصغیر آنا یہ دلیل ہے آل کے اصل میں اہل ہونے کی۔ سمجھ میں آ رہا؟ ہاں، کراصل ہو اہل بے دلیل اہل۔ آل کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ تو کہہ رہے آل کا استعمال شریف اور عالی شان لوگوں میں ہوتا ہے، خواہ وہ شرافت، علو شان دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے، ہے نا۔ بہرحال اگر شان ان کی بڑی ہے کسی بھی اعتبار سے ہو تو ان کے لیے آل کا لفظ استعمال ہو، تو بولتے ہیں آل سعود، ہے تو نہایت گھٹیا دینی اعتبار سے یہ، لیکن بولتے ہیں آل سعود۔ کا خصہ استعمالہ فی الاشراف و اول الخطر، اس کا استعمال خاص ہو گیا ہے شریفوں میں اور شان والے لوگوں میں۔ الاطہار، یہ آل کی صفت الاطہار یعنی پاک آل۔ گویا شارع مصنف بتا رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کو پاک اور صاف سمجھیے۔ آل کا اطلاق کن پر ہوگا؟ یہاں تو آل نبی مراد ہے نا، تو اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں آل سے مراد ازواج مطہرات ہیں خالی، اور بعض لوگ کہتے ہیں آل سے مراد رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد و امجاد ہیں۔ سمجھ گئے؟ اور آل کے
پوری امت بھی آل میں شامل ہوتی ہے، جتنے پرہیزگار امت ہے وہ سب کے سب آل میں شامل ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل تقی نقی فہو آلی، جو بھی تقوی شعار پاکیزہ طبیعت والا آدمی ہے وہ میرے آل میں شامل ہے۔ سمجھ گئے؟ تو اس میں تو ہر مومن آ جائیں گے نا، یہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن عام طور پر آج کل جو اہل بیت بولا جاتا ہے سادات کرام کو، ٹھیک ہے، اور اہل بیت زمانہ رسالت میں جو بولے جاتے تھے تو اس میں ازواج مطہرات بھی شامل ہوتی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد تھی ان پر بھی ان کا اطلاق ہوتا تھا، یہاں تک کہ حضرت عباس وغیرہ ان پر بھی، عبداللہ ابن عباس وغیرہ پر بھی آل کا اطلاق ہوتا تھا۔ دیکھو اللہ طہار یہ طاہر کی جمع جسے صاحب کی جمع اصحاب آتی ہے، صاحب کی جمع وعلی آلہ و اصحابی بولتے ہیں نا، تو صاحب کا صاحب و اصحاب و صحابتہ الاخیار، اور ان کے اہل خیر صحابہ کرام پر۔ اخیار ہے کیا ہے تو کرا جمع خیر، جمع بالتشدید، یہ خیر کی جمع ہے، سمجھ گیا؟ اما بعد، حمد و صلات کے بعد کے بارے میں فرماتے ہیں ہوا من الظروف الزمانیۃ المبنیۃ المنقطعۃ عن الاضافہ، یعنی بعد ان ظرف زمان میں سے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں اضافت سے منقطع ہونے کی صورت میں، یعنی بعد ظروف زمانیہ میں سے جو مبنی ہے اور اضافت سے کیا ہے وہ منقطع، معنی ہوگا اے بعد الحمد والصلاۃ، حمد و صلات کے بعد، چونکہ حمد بھی ہوئی اور صلات علی النبی بھی ہوئی۔ اب سنیے اما، یہ ہے نا اما کیا ہے؟ بعد و ظرف ہے، تو ظرف کے لیے عامل چاہیے، ظرف کے لیے کیا چاہیے؟ تو اس کا عامل کون ہے یہاں؟ تو کرے اس کا عامل اما ہے، کون ہے؟ کر والعامل فیہ اما، اور بعدو جو ظرف زمان ہے اس کا عامل اما ہے، لیے نیابتہ عن الفعل، فعل کے نائب ہونے کی حیثیت سے، کیا ہونے کی حیثیت سے؟ یعنی اشارہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اما خود عامل نہیں ہے، وہ اس کے اندر خود عمل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، یہاں جو عامل بن رہا ہے وہ فعل کا نائب ہونے کی حیثیت سے عامل بن رہا ہے، ورنہ خود کچھ عامل نہیں ہے۔ اصل میں عبارت کیا ہوتی؟ کر والاصل مہما یکن من شیء بعد الحمد والصلاۃ، یہ اصلی عبارت بنے گی، یعنی جو کچھ ہے حمد و صلات کے بعد، جو کچھ حمد و صلات کے بعد ہو، تو اصل میں مہما تھا، مہما کی جگہ آ گیا اما، مہما یکن، یہ دونوں کی جگہ اما آ گیا، سمجھ گیا؟ تو مہما یہاں کیا ہے؟ مبتدا ہے، کیا ہے؟ تو مبتدا اسم بنتا ہے، اما اسم نہیں، سمجھ میں آ رہا؟ مہما مبتدا، مبتدا کے لیے اسم لازم، تو اب مہما کی جگہ اما آیا ہے تو وہی مبتدا بنے گا، تو وہ تو حرف ہے، اسمیت کہاں گئی اس کے اندر؟ بغیر اسمیت کے مبتدا، فعل مبتدا بنتا ہے کیا؟ حرف بھی مبتدا تو مسند علیہ ہوتا ہے، حرف تو کچھ بھی نہیں بن سکتا، مسند علیہ کچھ بھی نہیں بن سکتا، اب فعل مسند بن سکتا، مسند علیہ تھوڑا بن سکتا ہے، تو مبتدا کیسے بنے گا وہ؟ تو اما مبتدا نہیں بن سکتا، مبتدا اصل میں مہما تھا اور مہما کی جگہ اما آ گیا ہے، اور یہ مبتدا بن رہا تو مبتدا کے لیے اسمیت لازم۔ اچھا، اما خالی مہما کی جگہ نہیں ہے، یکن کی جگہ بھی ہے، کس کی جگہ؟ اور یکن شرط ہے، تو گویا کہ اما کے اندر دو چیزیں سمٹ کے آ گئی، ایک مبتدا ہونا اور ایک شرط ہونا، ایک مبتدا ہونا اور دونوں کے تقاضے اپنے اپنے ہیں۔ مبتدا کے تقاضے یہ ہے کہ اسمیت ہو،
شرط کے تقاضے یہ ہیں کہ اس کے بعد فا آئے، اس کے بعد فا آئے، سمجھ میں آئی؟ اس لیے اما کے بعد لفظ بعد آتا ہے، یہ اسم ہے، کیا ہے؟ تو چونکہ اما خود اسم نہیں ہے اور مبتدا بن رہا ہے، تو مبتدا بننے کے لیے اسم چاہیے تھا، اسم تو ہے نہیں وہ، تو اگر اسم نہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ عام نہیں تو املی ہی مل جائے، تو اسم تو نہیں ہو سکا، لسوق اسم کر دیا، کیا کر دیا؟ یعنی ایک اسم اس کے پاس لا کے جوڑ دیا، بعد، سمجھ گئے؟ اور شرط کا معنی بھی ہے، اس لیے آگے فا آ جاتا ہے، ورجونا خود اما بعد فاعوذ باللہ، فا کہاں سے آیا؟ اسی معنی شرطیت کی وجہ سے، سمجھ گیا؟ تو اصل میں یہ اما ہے مہما یکن کی جگہ ہے، مہما مبتدا تو اما بھی مبتدا اسی کی جگہ ہے نا، اور شرط کا معنی بھی ہے، چونکہ ظرف کامل بنے گا تو شرط کون ہے؟ یکن، تو گویا کہ یکن کے بھی قائم مقام ہے یہ، تو اما کے اندر مبتدا کا بھی معنی ہے، شرط کا معنی بھی ہے، مبتدا کے لیے اسمیت چاہیے، اسم ہے یہ نہیں یہاں، تو اس کے ساتھ ایک اسم کو جوڑ دیا جس کو لسوق اسم کہتے ہیں، اور شرط ہونے کی سے فا چاہیے، اس کے لیے اس کے بعد فلما میں فا آ گیا، سمجھ گیا؟ فلما میں فا آ گیا۔ لسوق اسم کیوں کیا؟ تو کرا اسم نہیں مل رہا ہے تو کم از کم لسوق اسم تو ہو، کم از کم، ہاں، تو وہ کمی مکمل نہیں تو کچھ تو اس کمی کی بھرپائی ہو سکے، اسی لیے کہ لسوق اسم لایا۔ دیکھو وَمَهْمَا ہا ہنا مبتدا، مہما یہاں مبتدا ہے اور اسمیت اس کی مبتدا کے لیے لازم ہے، اور یکن شرط ہے اور فا شرط کے لیے لازم ہے تقریباً، تو فحینہ تضمنت اما معنی الابتداء والشرط، تو جب اما اکیلے ابتدا یعنی مبتدا اور شرط کے معنی کو متضمن ہو گیا، تب لازمت حل فا و لسوق الاسم، تو اس کے لیے فا اور لسوق اسم لازم ہو گیا، اسم تو نہیں بن پا رہا تھا، تو لسوق اسم کیا؟ اسم کا معنی کہاں سے لائیں گے آپ؟ پیدائشی طور پر جو اسم نہیں ہے اس کے اندر اسمیت کا معنی آپ ڈال سکتے ہو؟ ہاں، جیسے یہ لکڑی ہے، اس کو انسان بنا سکتے ہو آپ؟ انسان تو نہیں بنا سکتے ہو، سمجھ گئے؟ ایسا کیوں کیا؟ کر اقامت اللازم مقام الملزوم، لازم کو ملزوم کے قائم مقام کرتے ہوئے، و ابقاء لاثره فی الجملہ، اور کچھ نہ کچھ اس کے اثر کو باقی رکھنے کے لیے، جب اسم اس کے ساتھ جوڑ دیں گے تو کم از کم اس کا اثر باقی رہے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ بس بند کرو۔